بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت نے دوستو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان آزاد کشمیر کا علاقہ خالی کر دے تو مسئلہ کشمیر مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دوستو یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب شرکا میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر ایس جے شنکر نے جواب دیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کشمیر کا وہ حصہ جو پاکستان کے غیر قانونی قبضے میں ہے واپس آئے۔ جب ایسا ہوگا میں یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جے شنکر کا مزید کہنا تھا کہ دفعہ 370 کا خاتمہ پہلا قدم تھا، جبکہ کشمیر میں اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی، ترقی اور انصاف کی فراہمی دوسرا قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں انتخابات کے دوران زبردست ٹرن آؤٹ ہوگا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کی سنبل واقع جامع مسجد سے متعلق دوستو تنازعہ دن بدن نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب ہندوؤں نے اس مسجد میں نماز پڑھے جانے پر اعتراض کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نماز کی ادائیگی بند کر دی جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جامع مسجد کے بورڈ کو ہٹانے اور احاطے میں پوجا کی اجازت دینے کے علاوہ یہاں مندر کا بورڈ لگانے کی بھی مانگ کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ ہم پوجا نہیں کر سکتے تو پھر نماز کی اجازت کیسی دی جا سکتی ہے۔ ہندوؤں کا مزید کہنا ہے کہ مندر سے متعلق ہائی کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، کیس کو جلد از جلد نپٹانے کی سمت میں ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ جب تک عدالت کا آخری فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ہندو طبقے کو بھی وہاں پوجا کرنے کا حق دیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی سفری پابندی کے تحت افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کیے جانے کا امکان ہے، جو اگلے ہفتے سے نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام سیکیورٹی خدشات اور ویزا سکریننگ سے سختی کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے۔ دیگر ممالک کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے نام واضح نہیں ہو سکے۔ یہ فیصلہ دوستو ٹرمپ کی 2017 میں عائد کردہ متنازع مسلم بین کی یاد دلاتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے 2018 میں برقرار رکھا تھا، تاہم سابق صدر جو بائیڈن نے 2021 میں اس پابندی کو ختم کر دیا تھا اور اسے قومی ضمیر پر ایک بدنما داغ قرار دیا تھا۔ اس پابندی کے باعث ہزاروں افغان شہری متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو امریکی افواج کے لیے کام کر چکے ہیں اور طالبان کے انتقام کا خطرہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دوستو پاکستانی شہریوں کے لیے بھی امریکہ میں داخلہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہ نئی سفری پابندیاں ٹرمپ کے امیگریشن سختیوں کے دوسرے دور کا دوستو حصہ ہے، جس کا اعلان انہوں نے اکتوبر 2023 میں کیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے امریکی صدر بننے سے ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ چیزیں بالکل سوچ کے مطابق ہو رہی ہیں اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کئی طرح سے ہندوستان کا اس میں فائدہ ہی ہے۔ ہم نے گزشتہ چند ہفتوں میں امریکی پالیسیوں پر جو کچھ بھی دیکھا اور سنا ہے اس کی توقع تھی۔ بھارت صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے حالیہ فیصلوں کا حوالہ دے رہا ہے، جن میں ٹیرف سے لے کر روس یوکرین جنگ تک شامل تھے۔ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی ٹیرف کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے، ساتھ ہی انہوں نے یوکرین کو روس کے خلاف دی جانے والی مدد کو مکمل طور پر روکنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بھی سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن پر صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران زور دیتے رہے اور اپنے سابقہ دور حکومت میں بھی ایسے معاملات پر ان کا رویہ ایک جیسا ہی دیکھا گیا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر گروپ کے رہنما غزہ نہیں چھوڑتے اور باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو امریکہ اسرائیل کی مدد سے حماس کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ دوستو، اس کو کوئی بتائے کہ اسرائیل بھی تو کئی مہینوں سے یہی کچھ کر رہا ہے۔ جتنی اسے کامیابی ملی ہے اتنی ہی امریکہ کو مل جائے گی۔ بہرحال صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تمام یرغمالیوں کو فوری رہا کرو اور جن لوگوں کو مار دیا گیا ہے ان کی باڈیز واپس کرو ورنہ تمہارا خاتمہ یقینی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو یہ بیان 6 سابق یرغمالیوں سے ملاقات کے بعد دیا جنہیں حالیہ جنگ بندی کے دوران رہا کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں اسرائیل کو اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ہر چیز فراہم کر رہا ہوں اور دنیا پر پابندیاں لگا رہا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حماس کا کوئی بھی رکن محفوظ نہیں رہے گا۔ غزہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ دھمکیاں دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب اسرائیل اور حماس کے درمیان ابتدائی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی پر مبنی معاہدے کو بڑھائے، جبکہ حماس جنگ کے بعد غزہ کے انتظامی معاملات پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں امداد کی ترسیل روک دی ہے اور خبردار کر دیا ہے کہ اگر حماس امریکی تجاویز کو قبول نہیں کرتا تو اسے اضافی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف دوستو اسرائیل کے اس اقدام پر بین الاقوامی سطح پر تنقید ہو رہی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ انسانی امداد کو جنگ بندی سے جوڑنا یا سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس وقت غزہ میں 24 یرغمالی زندہ ہیں جن میں سے ایک امریکی شہری بھی شامل ہے، جبکہ 35 دیگر افراد کی باقیات بھی وہاں موجود ہیں۔ امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ منقطع کر دی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس اقدام سے یوکرین فورسز کی روسی افواج کو نشانہ بنانے کی صلاحیت شدید متاثر ہوگی۔ یوکرین کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی امداد منقطع کرنے کا فیصلہ واضح طور پر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کا اتحادی پر دباؤ ڈال کر اسے زبردستی مذاکرات کی میز پر لانے پر راضی کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہیں یوکرینی صدر کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں یوکرینی صدر نے روس یوکرین جنگ پر مذاکرات کی میز پر آنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ CIA کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال میں ہم یوکرین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں گے کیونکہ ہمیں وہاں ہونے والی جارحیت کو پیچھے دھکیلنا ہے، لیکن امن مذاکرات کو آگے بڑھنے کے لیے دنیا کو ایک بہتر جگہ پر لانا ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ مل گیا۔ پاکستانی فوج نے کابل دھماکے کے تخریب کار کو پکڑنے میں مدد کی جس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکی سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے وقت کابل میں دھماکہ ہوا اور کسی ملٹری آفیسر کو فارغ نہیں کیا گیا، لیکن ٹرمپ امریکیوں کا قتل کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ مل گیا، جبکہ بائیڈن انتظامیہ کابل دھماکے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ امن معاہدے کے بعد یوکرین میں امن فوج تعینات کی جا سکتی ہے۔ روس یوکرین امن معاہدے کی صورت میں یورپی افواج یوکرین بھیجی جا سکتی ہے۔ یورپی افواج یوکرین میں فرنٹ لائن پر نہیں ہوگی۔ یورپی افواج کی یوکرین میں تعیناتی اس کی سلامتی کی ضمانت کے طور پر ہوگی۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں حکومت نے ریاست کے دہرادون ضلع میں کئی مدارس اور مساجد کے خلاف کارروائی کی۔ اس کی مخالفت میں مسلمانوں نے دہرادون ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفتر کا گھیراؤ کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ معاملہ جب قابو سے باہر ہو گیا، پولیس کو احتجاج کو روکنے کے لیے وہاں بلا لیا گیا۔
پولیس نے احتجاج کرنے والے متعدد لوگوں کو حراست میں لے لیا۔ مسلم تنظیموں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس وقت رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور حکومت نے جان بوجھ کر مساجد اور مدارس کے خلاف ایسی کارروائی کی ہے۔ مسلم تنظیموں نے رمضان کے دوران کی گئی اس کارروائی کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ مسلمانوں نے الزام لگایا کہ ضلعی انتظامیہ نے انہیں نہ تو کوئی نوٹس دیا اور نہ ہی مساجد اور مدارس پر کارروائی کے بارے میں کوئی پیشگی اطلاع دی۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگر ضلعی انتظامیہ نے اس کارروائی کو نہیں روکا تو ان کے احتجاج میں اضافہ ہوگا۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ یہ بیان دوستو اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے چائنا پر مزید تجارتی ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ دنیا کی دو بڑی معیشتیں تجارتی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے فیصلے کے جواب میں چائنا نے بھی امریکی زرعی مصنوعات پر 10 سے 15% تک کے اضافی ٹیکس عائد کر دیے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے، چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں ہو، تجارتی جنگ ہو یا کسی اور قسم کی جنگ، تو ہم آخر تک لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کا دوستوں کہنا ہے کہ یہ چائنا کی جانب سے صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں اب تک کا سب سے سخت بیان سامنے آ رہا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اس سال بھی اپنے دفاعی بجٹ میں 7.2% اضافہ کرے گا اور خبردار کیا ہے کہ دنیا میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو صدیوں میں نہیں دیکھی گئی اور ان کی رفتار مزید تیز تر ہو جائے گی۔ اس سال کے نوبیل امن انعام کے لیے دوستو امریکہ کے صدر ٹرمپ، پوپ فرانسس اور کئی دیگر عالمی شخصیات کو نامزد کیا گیا ہے۔ 2025 کے لیے 338 امیدوار سامنے آئے ہیں، جن میں 244 افراد اور 94 تنظیمیں شامل ہیں۔ نوبیل قوانین کے مطابق نامزد افراد کے نام 50 سال تک خفیہ رکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ نامزد کنندگان اپنے امیدواروں کے نام ظاہر کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی میں امن کے لیے کی گئی کوششیں اس نامزدگی کی بنیاد ہیں اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ دوسری طرف برطانیہ میں ہزاروں افراد نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں ایک فرانسیسی خاتون گیسلے کو نوبیل امن انعام دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہیں اپنے سابق شوہر کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے پر پذیرائی ملی تھی، جسے اپنی بیوی پر تشدد اور دیگر سنگین جرائم پر سزا دی گئی تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان شخصیات میں سے کون نوبیل امن انعام 2025 کا حقدار ٹھہرے گا، لیکن صدر ٹرمپ کی نامزدگی خاص طور پر توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ وہ عالمی سطح پر متنازع مگر اثر انداز شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان نے جس پاک افغان سرحد سے گرفتار کر کے کمانڈر شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، جہاں اسے ورجینیا کی دوستوں وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جج ولیم کے سامنے ابتدائی سماعت کے دوران شریف اللہ کو بتایا گیا کہ اگر الزامات ثابت ہوئے تو اسے عمر قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزم کے پاس اثاثے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس لیے اسے سرکاری وکیل دیا جائے۔ شریف اللہ نے انگریزی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے عدالت میں دری زبان کے ترجمان کی خدمات لیں اور بتایا کہ وہ 2000 میں ایک دہشت گرد تنظیم میں بھرتی ہوا۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ شریف اللہ نے کابل ایئرپورٹ پر 26 اگست 2021 کو ہونے والے ایک حملے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے، جس میں 13 امریکی اہلکار اور 170 افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 22 مارچ کو ماسکو کے قریب کراک سٹی ہال پر حملے میں بھی شریف اللہ نے سہولت کاری کا اعتراف کیا تھا۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ سٹی ہال پر حملہ آور افراد کو اسلحہ چلانے کے حوالے سے معلومات فراہم کی تھی اور گرفتار 4 میں سے 2 حملہ آوروں کو اسی نے ہدایت دی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ ماسکو کے قریب کراک سٹی ہال پر تخریب کاری کے حملے میں 123 شہری مارے گئے تھے۔ شریف اللہ نے انکشاف کیا کہ وہ کابل ایئرپورٹ پر حملے سے 2 ہفتے پہلے ہی جیل سے رہا ہوا تھا۔ اب شریف اللہ کو دوستو دوبارہ پیر کے دن عدالت
آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج سمیت تخریب کار گروہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تخریب کار حملوں میں غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال ثبوت ہے افغانستان ایسے عناصر کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ بنوں میں زخمی فوجیوں کی خیریت بھی دریافت کی۔ آرمی چیف نے فوجیوں کے بلند حوصلے اور ثابت قدمی کو سراہا اور بنوں کینٹ سے تخریب کار حملے میں جانیں گنوانے والے شہریوں کے اہل خانہ سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج ریاست کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تخریب کاری کے خلاف کردار ادا کرتی رہے گی۔ واقعہ کے مجرموں کو بہادر فوجیوں نے فوری طور پر بے اثر کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ افواج پاکستان عوام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ جنرل عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی ادارے کو پاکستان کے امن اور استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔